جی توکلت علیک یا رب العالمین. دیکھو متع کو نکاح مسیار سے گڑبڑ مت کرو، یہ ایبسولوٹ دو مختلف چیزیں ہیں. ہاں میں نے خود بھی دیکھا ہے، میں نے بہت ساری یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور یہاں تک کہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے علماء بھی اس میں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جب مسیار کی بات ہوتی ہے تو اس کا نام دے دیا گیا ہے مسیار میرج، اور اس سے تصور یہ کیا جا رہا ہے جیسے یہ عارضی شادی ہوتی ہے. اور اس سے ایک مسلک جو متع کو جائز سمجھتا ہے وہ متع کا نعم البدل مسیار میرج کو لیتا ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا لفظ نکاح پر آنا پڑے گا. نکاح کی تاریخ کیا ہے چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں اور پھر ہم اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے. نکاح جو ہے وہ دو لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جب ایک لڑکی کا ولی اس کا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دے دیتا ہے یا کسی مرد سے حامی بھر لیتا ہے، یعنی وعدہ کر لیتا ہے یا اس وعدے کو پورا کر دیتا ہے، یہ نکاح ہے. وعدہ کر لیتا ہے، نکاح ہو گیا، وعدے کو پورا کر دیتا ہے، یہ رخصتی ہو گئی. دیٹ از دی اینڈ آف دی نکاح. حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح سے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر پر روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا بابا یہ لڑکی، حضرت سارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مجھے بیوی کے طور پر دے دے. ان کے والد نے کہا بیٹی جاؤ بیٹھ جاؤ اس کے پیچھے. وہ ان کے ساتھ خچر پر پیچھے بیٹھ گئیں اور یہ نکاح ہو گیا. یعنی لڑکی کے ولی نے حامی بھر لی اور مان لیا. کرسچینٹی میں آج بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ asking for the hand، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہاتھ مانگنا. تو یہ ہے نکاح کا بنیادی کنسپٹ. اب اگر اس لڑکی کے جینوین قدرتی ولی نہ ہو تو جو اس کا اصل والدین کے بعد جو ولی نامزد ہوا معاشرتی طور پر رواج کے مطابق، تو وہ یہ فرض ادا کرتا ہے اور ادا کر سکتا ہے. لڑکی کا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. اب آئیے آپ اسلامی نکاح پر، یعنی یہ بھی اسلامی نکاح تھا کیونکہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے. درمیان میں طلاق کے طریقہ کار تو تبدیل ہوتے رہے لیکن نکاح کا طریقہ وہی رہا کہ لڑکی کے ولی سے اس کا ہاتھ مانگا جائے اور لڑکی کا ولی اس کی حامی بھر دے. اسلام میں کچھ شرائط رکھ دی گئی کہ جس لڑکی کا نکاح کیا جائے گا اسے باضابطہ طور پر 3 مرتبہ پوچھا جائے گا. جس لڑکے کا نکاح کیا جائے گا اس سے باضابطہ طور پر 3 مرتبہ پوچھا جائے گا، ان کے حقوق بتائے جائیں گے اور نکاح کر دیا جائے گا. تو ایکچوئل نکاح اس وقت ہو چکا ہوتا ہے جب نسبت طے ہو جاتی ہے، لیکن اسلام نے اس میں برکت کے لیے ایک خطبہ رکھ دیا، اور اس خطبے میں کیا ہوتا ہے، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور جوڑے بنائے اور جاؤ آپس میں جوڑے بناؤ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھیے. میں نے ابھی صرف نکاح سے متعلق ابتدائیہ ہی بیان کیا ہے. یہ مائک کو ذرا میوٹ کر لیں پلیز. اچھا. یا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنے پیچھے اپنا خلیفہ چھوڑے. ٹھیک، یعنی تم آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہو اور آپس میں جوڑے بناؤ اور زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرو اور ڈھونڈو اور اسے فیض پاؤ. ٹوٹل اس مفہوم کی آیتیں قرآن مجید سے تلاوت کی جاتی ہیں اور مقصد اس کا خیر و برکت ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا گیا وہی چیز متبرک ہو گئی اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور نوازشوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام کہ نکاح میری سنت ہے، اسے قائم کرو. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خبردار آپس میں شہوت رانی مت کرتے پھرو بلکہ حصار نکاح میں لا کر ان کے حقوق ادا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، تو اس کو یہ سمجھ کر بھی اختیار کرو کہ ایک اور احتیاط کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا گیا. تو اب ہمیں یہ پتا چلا کہ جب کسی لڑکی کا ولی اپنی کنسرن دے دیتا ہے، اپنی اجازت دے دیتا ہے، تبھی نکاح ہو سکتا ہے اور اس کی اجازت کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ پتا چلی کہ اللہ کے رسول کا پیغام یہاں پہنچا دیا جاتا ہے کہ اب تم نے اللہ کے حکم اور میری سنت کے مطابق نکاح تو کر لیا ہے، اب اسے مضبوط کرو. تو
ولی کا کہنا نکاح ہو گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام برکت کے لیے اور ایک نصیحت کے لیے ہمارے ساتھ چلنے لگا کہ جب ہم کبھی نکاح توڑنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ یاد آ جائے کہ یہ صرف سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، بلکہ ہر روز نماز کے لیے آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سنت موقدہ، جس سنت کے بارے میں تاکید کی گئی۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ نکاح سنت موقدہ ہے، اور اس کے اوپر ایک اور تاکید ہے کہ اسے مضبوط کرو۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں کوئی ایسی حرکت کروا دے، کوئی ایسی بات کروا دے، کوئی ایسا کلمہ کفر کہلوا دے، کوئی ایسا عمل کروا دے جس سے ان کا نکاح ساقط ہو جائے، نکاح ختم ہو جائے، نکاح ٹوٹ جائے۔ اور نکاح وہ کلمہ کفر سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں مرد کہہ دیتے ہیں کبھی غصے میں، یا کبھی خواتین کہہ دیتی ہیں غصے میں، جس سے ان کا ایمان تک سلب ہو جاتا ہے، اور جب ایمان سلب ہوتا ہے تو نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، میں یہ بات کیوں مانوں؟ مردوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ساری میٹھی میٹھی باتیں آپ لوگوں کو یاد ہیں، 4 بیویوں کے بارے میں آپ کو یاد ہے؟ کون مانتا ہے آج کل کے زمانے میں ایسی بات؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ۔ ایسا اس قانون کے خلاف بولنا جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسے تعظیم دی گئی ہے ایکسٹرا تلقین کی صورت میں، تو وہاں پر ایسی باتیں نکاح کو توڑتی ہیں۔ اور جب ایک آدمی کا نکاح ایک عورت سے ٹوٹ گیا، یا ایک عورت کا نکاح آدمی سے ٹوٹ گیا، تو اب ان کے جو روابط ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہے، اب وہ زناکاری کر رہے ہیں، ان کی اولاد حرام پیدا ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ زانی اور زانیہ کے طور پر اٹھائے جائیں گے، جبکہ باوجود جہالت اور اسلام کی کم علمی کی وجہ سے وہ اپنے ایمان اور نکاح سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بالغ مرد و زن اتنے علم کو ضرور حاصل کرے جس سے اسے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایمان اور اپنے نکاح کو بچا سکتا ہے۔ اب آئیے اس پہلے لفظ کی طرف، نکاح مسیار۔ اب جب میں کہوں گا نکاح مسیار تو اس سے پہلے مجھے خالی ایک لفظ کہنا پڑے گا، نکاح، کیونکہ مسیار ایک اضافی لفظ ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں اس کا عقد ہو گیا تو وہاں پر ہم کوئی اور لفظ نہیں دیتے ساتھ، یہ رشتہ ازدواج میں بند گئے، اس سے آگے ہم کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے۔ ان دو کا نکاح ہو گیا، ان دو کی شادی ہو گئی، ان دو کا بیاہ ہو گیا۔ بیاہ کا مطلب ہوتا ہے قریب ہو جانا، شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی ہو جانا۔ یہ دونوں خوش ہو گئے۔ کس طرح سے خوش ہو گئے؟ یعنی ایک دوسرے کو حاصل کر کے اس تکمیل پر خوش ہو گئے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی، شادی ہو گئی، شاد ہو گئے، ان دونوں کا عقد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ اب وہ معاہدہ کیا ہے؟ رواج کے مطابق، خاندانی رسومات کے مطابق، قانون کے مطابق، اسلام کے مطابق جو حقوق مرد کے ہیں وہ عورت ادا کرے گی، اور جو حقوق عورت کے ہیں وہ مرد ادا کرے گا۔ یعنی جو وہ کہہ رہا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، یا عورت کہہ رہی ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو اس میں وہ تمام انکہی چیزیں جو زندگی میں رونما ہو سکتی ہیں یا زندگی کا جزء لازم ہیں، وہ ان کا اقرار کر رہے ہیں۔ بظاہر مرد نے یہ نہیں کہا کہ کل کو یہ بیمار ہوگی تو میں علاج کراؤں گا، مرد نے یہ نہیں کہا کل کو یہ بچے جنے گی تو میں ان کو بھی پالوں گا، یا عورت نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے لیے کھانا پکاؤں گی، عورت نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں اس کے مہمانوں کو بھی کھانا دوں گی، عورت نے یہ نہیں کہا کہ جہاں یہ مجھے بلائے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گی، نہیں۔ اور ایسی بہت ساری باتیں جو یہاں میں کہہ سکتا ہوں اور جو میں نہیں کہہ سکتا، اس کی ایک بڑی تعداد ہے، یو کین ایزیوم دیٹ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نکاح نامے کے 3-4 بڑے بڑے صفحے ہوتے ہیں، تو عام طور پر قاضی صاحب پوچھتے ہیں، مولانا پوچھتے ہیں جی کوئی شرط، وہ کہتے جی حق مہر اتنا، وہ اس پہ حق مہر لکھ دیتے ہیں، جی اور کوئی بات نہیں جی نہیں، تو وہ پورے صفحے پر ایک ترچھی لائن مار دیتے ہیں، وہ 3-4 بڑے بڑے پیجز پر۔ اور یہ پیجز کیا ہیں؟ یہ پیجز ہیں اس معاہدے کے لیے جس کی ہر سطر پر لڑکا اور لڑکی، دولہا اور دلہن اپنی اپنی شرائطیں لکھوا سکتے ہیں۔ میں ایک ایسے جوڑے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنی شادی میں، اپنے نکاح میں 2 فلمیں پر ویک لکھوائی تھی، اور میں ایک ایسا نکاح بھی جانتا ہوں جس میں حق مہر کے طور پر لڑکی نے لڑکے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھتری مانگ لی تھی۔ اب
जब ये लोग कोई शर्त नहीं लिखवाते तो उसे लाइन मार दिया जाता है। उस लाइन मारने का ये मतलब नहीं कि कोई शर्त नहीं है, बल्कि हमने शराइत को महदूद नहीं किया। तमाम चीजें जो जिंदगी में हासिल आ सकती हैं वो तमाम की तमाम हमने इसमें शामिल कर ली हैं। इट्स टू डेंजरस। ओके, लेकिन अगर कोई कहता है कि इन तमाम चीजों के साथ, रवायती निकाह के साथ साथ मैं एक चीज स्पेसिफिकली उसमें डालना चाहता हूं या डालना चाहती हूं, उसे मिस्यार कहते हैं कि एक इजाफी शर्त के साथ। वहां कहीं ये नहीं है कि जी ये टाइम बाउंड निकाह है, वो मुता होता है और टाइम बाउंड निकाह नहीं होता। आप मिस्यार के नाम से कहें, आप रेगुलर निकाह के तौर पर कहें, या आप इवन मुता के तौर पर कहें, अहले सुन्नत वल जमात में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, मिस्यार का है, लेकिन उसे मुता से गड़बड़ मत कीजिए। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस टू टर्म्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये मैं काफी हद तक इसकी वजाहत कर चुका हूँ। ओके, अब अगर आपका निकाह मिस्यार नहीं है, यानी इजाफी किसी शर्त के साथ नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेहर बेस्ड निकाह है, बाकी तमाम शराइत के साथ, और ये भी तय हो चुका है कि कितना दूल्हा पहले देगा और कितना खुदा ना खास्ता तलाक होने की सूरत में देगा या मरने के बाद अपने तरके में छोड़ेगा, उसके लिए स्पेसिफिकली। तो अब वहां के हालात क्या हैं, ये पहले बता दिया कि शैतान मरदूद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है, तो उसके लिए हमें एहतियात करनी है। हुना लिबासेकुम व अंतुम लिबासेकुम हुना, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि और वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका। अब अगर एक मर्द पढ़ रहा है तो वो से मुराद उसकी बीवी है, और अगर एक औरत पढ़ रही है तो वो से मुराद उसका शौहर है। ठीक है, हुना लिबासेकुम व अंतुम लिबासेकुम हुना, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास। अब लिबास और जिस्म में कोई शर्म नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब यहाँ पर मैं चंद बातें क्लियर करता चला जाऊं। इस्लामिक काउंसिल ऑफ स्वीडन की तरफ से और सोशल डिपार्टमेंट ऑफ स्वीडन की तरफ से, यानी दोनों तरफ से, मजहबी तरफ से और कानूनी तरफ से, मुझे ये फराइज सौंपे गए कि मैं मैरिज या उर्दू में इज़्दवाजी मामलात में सालिस बनूं, काउंसलर। अब होता यह है कि अगर किसी ने तलाक अप्लाई की है तो हुकूमत भी ये देखना चाहती है और इस्लामिक ब्यूरो भी ये देखना चाहते हैं कि क्या इनके दरमियान में मसालत हो सकती है, क्या वाकई तलाक आखिरी चाराकार है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि तलाक एक आखिरी चाराकार है, अगर भले तरीके से साथ नहीं रह सकते तो भले तरीके से रुखसत कर दो। लेकिन तलाक आखिरी, इस पर आप बड़े गौर से सुनिए, मैं दोबारा कहता हूँ, तलाक आखिरी तरीकाकार है, यानी जब आप ये कह सकें अल्लाह से उसके सामने हाजिर होकर कि मालिक इसके अलावा कोई और तरीकाकार नहीं बचा था, इसलिए मैंने तलाक ली या इसलिए मैंने तलाक दी। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं अपने कवानीन के लिए, और खबरदार ये अल्लाह की बनाई हुई हुदूद हैं, खबरदार इनसे तजावुज मत करना। वही रब जब तलाक के बारे में बात आती है तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला इतने करीम और इतने रहीम हो जाते हैं कि वो आपको इजाजत देते हैं सिर्फ एक घर को सलामत रखने के लिए, सिर्फ एक निकाह को कायम रखने के लिए। अल्लाह तबारक ताला अपने कानून को भी मोड़ देते हैं और फरमाते हैं कि तलाक आखिरी चाराकार है, आपस में हुकूक के लेन देन पर सौदा कर लो। कहाँ तो ये फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की बनाई हुई हुदूद है, खबरदार इनसे तजावुज मत करना। हाँ, ये इजाजत दी जा रही है कि तलाक आखिरी चाराकार है, तो आपस में हुकूक के लेन देन पर मामला तय कर लो। यानी कि मैं तलाक नहीं देता, बस तुम अपनी ये बातें छोड़ दो, मैं तलाक नहीं लेती अगर तुम अपनी ये बातें छोड़ दो, या एक दूसरे से बातें मनवा सकते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगी। यहाँ दोनों के हुकूक बराबर हैं, दोनों मुआहदे का हिस्सा हैं, इसमें कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, अपने हुकूक की हद तक। और जब मैं ये बराबरी के हुकूक कह रहा हूँ तो मेरा मतलब मुनसिफाना हुकूक से है। अच्छा, और ये हुकूक बराबरी के कैसे हैं कि जो औरत के तौर पर उसको हुकूक मिलने चाहिए 100% वो औरत को मिल गए, और जो मर्द के तौर पर उसे हुकूक मिलने चाहिए वो 101 नहीं, उसको भी 100% एक मर्द के तौर पर हुकूक मिलेंगे। औरत के हुकूक मर्द को नहीं मिलेंगे और मर्द के हुकूक औरत को नहीं मिलेंगे। तो ये मुनसिफाना तौर पर बोथ पार्टी शुड गेट 100%। अगर आप लोग सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी भी तफसील बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये बता सकता हूँ कि मिनिमम हालत में मर्द का काम एक नेकर से चल जाएगा, लेकिन मिनिमम हालत में एक औरत का काम नेकर
نیکر سے نہیں چلے گا یا خالی شلوار سے نہیں چلے گا. تو اس کے منیمم حقوق جو عورت کے ہیں وہ اوپر کا حصہ بھی ڈھکنے کے ہو گئے. گاٹ اٹ؟ ٹھیک ہے. اچھا اب باقی چیزوں کی طرف. کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں دو کو نہیں دیے جا سکتے. عام طور پر ایسے جوڑے میرے پاس آتے ہیں جو ایک ہی حق ایک ہی وقت میں مانگنا چاہتے ہیں اور وہاں کلیش ہوتا ہے. تو ان کے لیے میرے پاس بہت آسان مثال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں قانون بنتا ہی اس پوائنٹ پر ہے کہ دو لوگوں کے حقوق ایک وقت میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اگر وہ آپس میں کلیش کر رہے ہوں، اگر وہ ایک سائڈ پر ہیں تو دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، ایک ہی قانون دونوں پہ چل رہا ہے. لیکن اگر وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پولیس والا مجھے کہیں سے بھی پکڑ کر 7 دن کے لیے جیل میں ڈال سکتا ہے. یہ اس کا حق ہے، قانون اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں ایک آزاد شہری ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی حرکت نہیں کی. میرا ایک ڈیموکریٹک آزاد سٹیزن کی حیثیت سے میرا حق کہاں گیا کہ جب بھی چاہے ایک پولیس والا مجھے پکڑ کے اندر کر سکتا ہے اور میں ریزسٹ نہیں کر سکتا ورنہ یہ جرم ہوگا. دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں جہاں پر یہ قانون نہ ہو. جب ایک پولیس والا مجھے پکڑتا ہے تو میں ریزسٹ نہیں کر سکتا. میں اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا بھائی تو مجھے کس جرم میں پکڑ رہا ہے، تو مجھے وارنٹ دکھا. وہ کہتا نہیں مجھے شک ہے. کیا شک ہے یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، بس تو مجھے مشکوک لگے، ایک جرم ہوا ہے کہیں مجھے لگ رہا ہے وہ تم ہو، بس آ کے وہ مجھے مارکیٹ سے اٹھا کے لے جا سکتا ہے. اب وہاں پر پولیس والے کے حقوق ہیں، آزاد شہری کے طور پر میرے حقوق نہیں ہیں کیونکہ میرے سامنے ایک پولیس والا ہے. اب وہ مجھے اٹھا کر حوالات میں بند کر دیتا ہے. جیسے ہی وہ اس کے پیچھے تالا لگاتا ہے اس کے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. اب سارے حقوق میرے شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں بیمار ہوں تو مجھے وہ دوائی لا کے دے، اگر میں نشئی ہوں تو وہ میرا نشہ پورا کرے. ہاں مجھے چرس لا کے دینی پڑے گی اسے ہر 6 گھنٹے کے بعد. میری عادت ہے، میں الکوہلک ہوں، میں افیونی ہوں، مجھے 3 وقت کا کھانا دینا پڑے گا اسے، مجھے ایک وکیل تک رسائی دینی پڑے گی اسے. اب سمجھ میں آیا؟ اب وہ بے بس ہے، میرے سارے حقوق ہیں. لیکن اگر یہی حقوق اب جیل میں بھی اسے دے دیے جائیں تو، حوالات میں بھی سپاہی کے پاس وہی حقوق ہوں تو، یا ایک آزاد شہری کی حیثیت سے جب وہ میرے سامنے آئے تو میرے وہی حقوق برقرار رہیں تو معاشرہ کام نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ایک گھر بھی اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک وہ ساتھ چل رہے ہیں تو دونوں کے مساوی حقوق چلتے رہیں گے. لیکن جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو مرد کے حقوق علیحدہ ہو جائیں گے، عورت کے حقوق علیحدہ ہو جائیں گے. ایک وقت میں جس کا حق ہوگا تو دوسرے کا حق اسی چیز پر نہیں ہوگا. اب آئیے کچھ احادیث کی طرف، کچھ قرآنی آیات کی طرف جو ہمیں بار بار سنائی جاتی ہیں. مرد اس بات پہ بڑے چوڑ ہوتے ہیں ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے. عورتیں اس بات پہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. جب وہ بیوی ہے تو شوہر کے تابع ہے، جب وہ ماں ہے تو کسی کا شوہر اس کے پاؤں کے نیچے ہے، اپنا نہیں ہے. لیکن ایک وقت میں وہ کتنے شوہروں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتی ہے. تو جب وہ شوہروں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتی ہے ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بیٹوں کو جو شادی شدہ ہیں، تو ایک شوہر اس کی اس دسترس سے نکل جاتا ہے، وہ اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے. اسی طرح سے شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے. وہ 4 عورتوں تک تو یہ مزاجیت اپنی، خدائیت اپنی قائم کر سکتا ہے. لیکن 4 ماؤں میں سے، ان چاروں میں سے وہ کسی کے آگے کندھے سیدھے کر کے بھی کھڑا ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا. اسے حکم ہے کہ اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑ دو اور خبردار اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو. اب اف تو آدمی تب کرے گا جب اسے چوٹ لگے گی، جب تکلیف ہوگی. اف تو اس سے اس کے والدین کو اس حد تک محفوظ کر دیا گیا کہ تیری تکلیف کے اظہار سے بھی انہیں کوفت نہ ہو. If they want to punish you تو وہ سیٹسفیکٹری حالت تک تجھے پنش کر سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری اف آئے مر گیا اس سے تو ان کے رحم کو جگائے. تو وہاں پر اس کے حقوق کہاں گئے بھائی؟ کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. ایک عورت کی آدھی گواہی ہے فوجداری مقدمات میں، دیوانی مقدمات میں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ عورت سے کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے مت چھپائے جو اس کے پیٹ میں ہے. کتنا مرد کو اپنی نوازشوں کا اور اپنی رحمت کا اور اپنی مغفرت کا لالچ دیتے ہوئے کہتے ہیں اور جو تم نے انہیں دے دیا بہتر ہے اسے واپس مت لو. اور جب عورت تنہائی میں ہے، جس مرد پر الزام لگا دے وہ کافی ہے، اس کے لیے اسے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں. یہاں کائنات کے بڑے سے بڑے جج، بڑے سے بڑے صدور، وزرائے اعظم اور پوری فوج کے فیلڈ مارشل اپنی تمام فوجوں کے سامنے بے بس ہیں. ان کی گواہی نہیں چلتی اگر ایک عورت نے کوئی الزام مرد پہ لگا دیا. تنہائی میں عورت کا قول افضل ہے. اسی طرح سے ایک بات کہی جاتی ہے، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں
ہیں، جس طریقے سے چاہو ان میں جاؤ۔ اس کا مطلب عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ روایتی ذریعہ اور غیر روایتی ذریعہ، وہ طریق جس سے اولاد پیدا کی جا سکتی ہے اور وہ دیگر طریقہ کار جس سے تولید نہیں ہوتی، سیٹسفیکشن کے دوسرے طریقے۔ اس کا مطلب یہ نکال لیا گیا، یعنی عورتیں ہماری کھیتی ہیں۔ شوہر عورت کے لیے مزاجی خدا ہے، وہ ڈکٹیٹر بن گئے، عورت کافر ہو گئی کہ دفعہ میں تو نہیں مانتی۔ جس عورت نے اس جملے پہ انکار کیا وہ کافر ہو گئی، اسلام سے اس کا کوئی حصہ نہیں بچا، اس کا نہ جنازہ ہو سکتا ہے نہ ہی اس کا نکاح قائم رہا۔ تو اب وہ مجازی خدا کہہ رہی ہے کہ میں نہیں اس کو مجازی خدا مانتی، یہ کیا بات ہوئی؟ یا وہ اپنی طرف سے مطالب گھڑ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم کائنڈ آف انچارج ہو۔ اسلام میں تو برابری ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مسلمان کی حیثیت سے ہم مساوی نہیں، منصفانہ حقوق کی بات کرتے ہیں، اور برابری کس صورت میں ہے کہ اس کے بھی 100% رائٹس ہیں اور تمہارے بھی 100% رائٹ ہیں، لیکن وہ رائٹس ایک جیسے نہیں ہیں، وہ ایسے ہو بھی نہیں سکتے۔ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، میں اس کا بڑی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس، یعنی ہم دو مختلف پلینٹس کے لوگ ہیں، ہماری پسند ناپسند، ہماری اچھائی برائی ہر چیز مختلف ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس عورتیں پیدا کی کہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سیٹسفیکٹری آبجیکٹ نہیں، اٹ از کیور، اٹ از میڈیسن دیٹ میک یو، دیٹ equip you to face all the atrocities and all the hardship of life۔ عورت کو پسلی سے پیدا کیا، کیا مطلب ہے کہ اس کی بغل میں رہے؟ نہیں، تاکہ یہ چیز صرف سمبولک نہ رہے بلکہ ہر مرد کو معلوم ہو کہ she is the savior of your heart۔ ہماری پسلیاں کیج ہیں ہمارے دل کے لیے، تو جہاں یہ ایک ڈھال ہے وہیں یہ دل کو اپنی قید میں لیے ہوئے بھی ہیں۔ ہم مرد مجبور ہیں، ہم میں سے کچھ عورتوں کے آنسوؤں پر، کچھ ان کی زلفوں پر، کچھ ان کے نخروں پر، کچھ ان کی اداؤں پر، اور آن دی ہول ان کے وجود پر ان میں سے ایک بدگمان ہو جاتی ہے، ہماری دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے، ہمارا مقصد حیات ختم ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک بد کردار نکل جاتی ہے۔ بد کردار تو وہ ہوتی ہے، لیکن ذمہ دار کون کہلاتا ہے؟ اس کا پورا خاندان، اس کے ولی اور خاندان کے تمام مرد قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو جس مرد کا اس کے ساتھ تعلق ہے اس کو وہ دکھی کر دیتی ہے، اس کو رسوا کر دیتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے، اسے برباد کر دیتی ہے۔ ایک عورت کی بد کرداری، اس لیے وہ مرد کی انا بنتی ہے، مرد کا سکون بنتی ہے جب وہ شریف النفس ہوتی ہے، جب وہ مستورات ہوتی ہے، جب وہ عورت ہوتی ہے، چھپا کے رکھنے والی، ڈھک کے رکھنے والی۔ اور اس چیز کو عورتوں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کیا وہ اپنے زیورات ایسی پھینک کے چلی جاتی ہیں کہیں؟ نہیں، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ حفاظت میں رکھی جاتی ہے، اتنی زیادہ پردوں میں رکھی جاتی ہے۔ اور یہیں پر ایک ذکر میں مناسب سمجھتا ہوں، 4 شادیوں والا، ایک سے زیادہ عورتوں میں انٹرسٹ لینا مرد کا، یا ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر لینا پہلی دوسری یا تیسری بیوی کے نقص سے تعلق نہیں رکھتا کہ ہائے میری ناک کٹ جائے گی، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، مجھ میں کیا کمی ہے۔ عرب کی عورتیں ایسا نہیں سوچتی، ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی۔ وہ تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ پہلی شادی ہماری ماں باپ نے کرائی تھی، دوسری شادی میری بیوی نے کرائی، تیسری شادی میری دونوں بیویوں نے مل کے کرائی، چوتھی شادی میری تینوں بیویوں نے مل کے کرائی۔ پاکستانی عورتوں کو کہتی ہیں ہاضا مسکین، ہے تم لوگوں کے مرد نہ وجود سے نہ اپنی آمدنی سے ایک سے زیادہ بہنیں نہیں رکھ سکتے، تم لوگ کیسے گزارا کرتی ہوگی اکیلی۔ اور 4 شادیوں کے بارے میں جتنی جیلسی پائی جاتی ہے عورتوں میں، اتنی ہی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی پائی جاتی ہے عورتوں میں، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عورتوں میں دی ہوئی ہے۔ میں ہر اس عورت سے پوچھتا ہوں جس کے ایک سے زیادہ بچے ہیں، بتاؤ تمہارے پہلے بچے میں کیا پرابلم تھی، کیا کمی تھی، کیوں اس کی موجودگی میں تم نے 9 مہینے کی تکلیف اٹھانی تک گوارا کی، کیا دشمنی تھی تمہیں اس سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ممتا آپ کے عورتوں کے اندر بچوں کے لیے دی ہے، یہی چیز مرد کے اندر عورت کے لیے دی ہے۔ اسی عورت کے لیے جو 100 سے زیادہ بچوں کے ساتھ رہتی ہے، آپ کہیں گے یہ بچہ تیرا سب سے زیادہ خبیث ہے، سب سے زیادہ بدصورت ہے، سب سے زیادہ لڑاکو ہے، سب سے زیادہ کرمنل ہے، یہ مجھے دے دے، اب تو تیرے پاس ایک خوبصورت بچہ آ گیا ہے۔ نہیں، اس کو آپ ممتا کہتی ہیں۔ مرد کی 1 سے زیادہ شادیوں کو ہوس کرائی جاتی ہے، possessive man، یہ وہی پوزیشن ہے جو آپ محسوس کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ جس طرح سے آپ 1 سے زیادہ بچوں کے ساتھ محبت کر سکتی ہیں، اسی طرح سے مرد کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 1 سے زیادہ عورتوں کے لیے محبت رکھی ہے، کیونکہ 1 سے زیادہ پسلیاں ہوتی ہیں۔ اس کے دل کو محظوظ یا محفوظ کرنے کے لیے 1 سے زیادہ پسلیاں اس کو زیادہ سیکیورٹی دیتی ہیں، اور 1 سے زیادہ پسلیاں اگر خراب ہو جائیں تو وہ اس کے لیے پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ یس آف کورس، دین
come back to the subject, but let me gather few evidence. تو یہاں مساوی حقوق کی بات نہیں، منصفانہ حقوق کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہم طے کر چکے. ہونا لباسکم وانتم لباسکم، ہونا وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لباس میں سے ایک خدا ہے اور دوسرا وجود ہے، جسم ہے، یا لباس میں ایک خدا ہے اور ایک مخلوق ہے؟ تو یہ خدائی کا درجہ صرف عورت سے رسپیکٹ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مرد کو سنت الہی کی تعلیم ہے. آپ کی بیوی آپ سے ذرا سی بے ادبی سے مخاطب ہوتی ہے، آپ غصہ کرنے لگتے ہیں، زور سے دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اپنے معیار، اپنے علم اور اپنے ظرف کے مطابق اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کم ظرفی سے یا جیسے بھی، اور اپنی ناراضگی کے اس اظہار میں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس عورت کے مزاجی خدا ہیں. آپ کو یہ لفظ بھول جاتا ہے. اپنے اصل معنوں میں آپ کو خدا توبہ نعوذ باللہ ایک ڈکٹیٹر کی صورت میں نظر آتا ہے. بار بار مجھے ٹوکا جا رہا ہے کہ میں لفظ مجازی کو غلط کہہ رہا ہوں، پلیز برداشت کیجئے. بعض اوقات منہ میں اتنے وہ ہوتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ میں چائے بھی پی رہا ہوں، تو پلیز ایکسپٹ مائی سلپ آف ٹنگ اینڈ مائی اپالوجیز. اور یہ بہت سارے الفاظ میں ہوتا ہے میرے ساتھ. تو وہاں مرد کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ آئی ایم توبہ نعوذ باللہ ایز اے ڈکٹیٹر، اور عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو وہ شوہر ہوتے، تو لہٰذا اس کا درجہ اتنا اونچا. یہ درجہ عزت کے لیے ہے کہ جب ایک مرد اس درجے پہ فائز ہو رہا ہے تو عورت بھی اس کے ساتھ اسی احترام سے اپنے تعلق کو استوار کرے. اب دوسری طرف آئیے، کیا آج تک اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی پکڑ کی ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا ہے؟ وہ تو اسے مانتے بھی نہیں. کیا دہریوں کو منع کر دیا ہے؟ کیا ہندوؤں کو اللہ کھانا نہیں دے رہا؟ جو شیو لنگم کی عبادت کر رہے ہیں، جو یونی اور لنگم، یہ جو کالا سا ایک پتھر سا ہوتا ہے اور کشتی نما کسی چیز کے اندر ہوتا ہے، چراغ نما کسی چیز کے اندر، اور جس میں سے کبھی دودھ اور کبھی کیسر کہتے ہیں یہ لوگ، زعفران اور سندور سے ملا ہوا دودھ، منتھلی ویمن سائیکل کی ریپرزنٹیشن وہاں پر دکھائی جاتی ہے. اور وہ کشتی نما چیز وہ عورت کے ریپروڈکشن آرگن اور اس کے اندر فٹ وہ لمبا سا پتھر میل ریپروڈکشن آرگن کے طور پر اس میں جو گھسا ہوا ہے، جب وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، بچہ اللہ دے رہا ہے، شکریہ وہ اس کا ادا کر رہے ہیں، نعمتیں اللہ دے رہا ہے، شکریہ وہ اس کا ادا کر رہے ہیں، تمام تر وہ پروردگار ان کی پرورش کر رہا ہے، اور وہ اپواس اور روزے اس لنگم اور یونی کے نام پر ادا کر رہے ہیں. کیا آسمان سے بجلیاں کڑکائیں اس نے؟ کیا زمین کو جھنجھوڑا اس نے؟ کیا طوفان برپا کیے اس نے؟ کیا درخت گرائے اس نے؟ کیا زمین کو پھاڑا اس نے؟ ان کی تمام تر ضروریات زندگی وہ ان کو ہر حالت میں ادا کرتا ہے، خواہ وہ اس کے فرما بردار ہوں یا نہ ہوں. That is the meaning of to be مزاجی خدا، کہ وہ آپ کی فرما بردار ہوں یا نہ ہوں، وہ آپ کی تابع دار ہوں یا نہ ہوں، وہ آپ کے حقوق پورے کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں. آپ نے خدا کی طرح سے، اللہ کی طرح سے اپنے رویے کو ان کے ساتھ مشفقانہ رکھنا ہے، پروردگاری اور پرورش کرتے رہنا ہے، ان کی حفاظت کرتے رہنا ہے المحافظو کی طرح سے، اور ان کے لیے رزاق بنے رہنا ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اور کس طرح سے ہم کھول کھول کر اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، اور کس طرح سے کھول کھول کر ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کیا تم ادراک نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچنے والوں میں نہیں ہو؟ تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ تھوڑی سی روشنی دیکھتے ہو تو فوراً دوڑ پڑتے ہو، اور جب تھوڑا سا اندھیرا آتا ہے تو ٹھٹک کے رہ جاتے ہو. یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی تم کسان ہو اور یہ تمہاری کھیتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو صرف سیکسولیٹی کے طور پر دیکھیں کہ کسان تو اپنے کھیت میں کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے. یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جہاں سے چاہو تم اپنے کھیت میں داخل ہو، یہ تمہاری ملکیت ہے. اچھا، یہ تو دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اگر کھیت آپ کا ہے تو آپ کیا ہیں؟ کسان ہیں. کسان کو اپنی زمین سے پھل کب ملتا ہے؟ سال کے اینڈ میں. اگر شروع سے رکھیں پہلے دن سے، تو ایک عورت آپ کے نکاح میں آئی، آپ کو ایک بنجر زمین ملی، آپ نے اپنے حسن سلوک سے اس کے اندر سے پتھر اور کنکر، چٹانیں، شیشے، یہ تمام چیزیں ہٹائیں، اسے ہموار کیا، جہاں گڑے تھے انہیں بھرا، اور جہاں اونچی جگہ تھی اس کو نیچا کیا، ہموار کیا، اس کا ایک کریکٹر بنایا، اسے اسموتھ کیا، اپنی عادات بتائیں، اپنی منشا بتائی، اس کی منشا پوچھی، اور گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے اسے بیلنس سرفس بنایا. پھر اس کو پانی دیا، اس سطح
کو نرم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی عورتوں پر وحشی درندوں کی طرح سے مت چڑھ دوڑو بلکہ انہیں تیار کرو, میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کر کے بوسوں سے کام لو. ویٹ انٹل دیئر کمپلیکیٹڈ سسٹم اسٹارٹ ٹو ورک. صبر سے کام لو. زمین کو نرم کرو, اس کے ٹینس کو دور کرو, اس کے اندر آمادگی پیدا کرو. جب زمین ہموار ہو جاتی ہے تب اس میں پانی چھوڑا جاتا ہے, پھر اس پہ سہاگا پھیرا جاتا ہے. ایک بہت بڑا لکڑی کا شتیر سا ہوتا ہے, اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے کسان اور بیلوں کو پورے کھیت پر گھماتا ہے تاکہ بالکل ہموار ہو جائے. پہلے سوکھے کو ہموار کیا تھا, اب گیلا کرنے کے بعد ہموار کیا ہے. پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ اس میں ہل جوتتا ہے, پھر اس کے بعد بیج ڈالتا ہے, پھر اس کو ہموار کرتا ہے, پھر پانی دیتا ہے. راتوں کو اٹھ اٹھ کے جاتا ہے, تمام جنگلی جانوروں سے اور پرندوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. شوہر بھی اپنے گھر میں آنے جانے والوں پہ نظر رکھتا ہے. ایک عورت کا پردہ اس عورت سے بھی ہے جو عورتوں کی باتیں اپنے شوہروں کو بتاتی ہیں. آپ نے تو اسے دوپٹے میں دیکھا ہے, توبہ 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 توبہ, پھنسیوں جیسا سینہ دل کرتا ہے کہ اسے کلیراسل دے کے آ جاؤں. دیٹ ٹائپ آف وومن, ان سے بھی عورتوں کا پردہ ہے. تو جس طرح سے کسان اپنے کھیت میں ایسے جانوروں کو, ایسے پرندوں کو نہیں آنے دیتا جو اس کی کھیتی کو نقصان دے, اور جس طرح سے کسان کھیت کے چاروں طرف چکر لگا کے دیکھتا ہے کہ کوئی قدرتی جڑی بوٹی, کوئی خودرو قسم کی بیلیں تو نہیں آ گئی جو اس کی انرجی کو, میری زمین کی انرجی کو چوستی بھی ہوں. ایسے رشتہ داروں سے محفوظ کرتا ہے شوہر کہ یہ میری بیوی کو بے وقوف بنا کر ہر دفعہ اس کا نیا سوٹ لے جاتی ہے, کیونکہ اس کی بیوی کی ملکیت اس کی ملکیت ہے, اس کی ملکیت اس کی بیوی کی ملکیت ہے. اسے وہ ہر قسم کا دھیان رکھتا ہے. کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن کے سامنے میری بیوی نے کوئی بات کہہ دی اور یہ ہماری بات گھر سے باہر جا کے پھیلائیں گے؟ نہیں ہے وہ شخص ہم میں سے جو اپنی بیویوں کے راز نہیں رکھتا. اور جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے وہ ہم میں سے جو اپنی بیویوں کے راز نہیں رکھتا, تو ہم میں سے مراد کیا ہے؟ مکے والوں میں سے, مدینے والوں میں سے, لاہور والوں میں سے, پشاور والوں میں سے نہیں, کلمے والوں میں سے, امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے. ہو گئے کافر اپنی بیوی کی برائیاں, اپنی بیوی کے راز باہر کھولنے سے. اور یار میری بیوی تے اس گل دے وچ من بڑا مزہ دیندی. ہاں آئی تو وہ کنزرویٹو فیملی سے ہے, لیکن she used to see videos. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنی بیویوں کے راز کھول رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنے میں آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کلمہ پڑھیے, تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیجیے. میں اس کا بھی طریقہ بیان کر دوں. ایسی تمام حالتوں میں میاں اور بیوی آپس میں بیٹھ کر بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے سامنے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کے ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کی گواہی دے کر اور اپنے عہد نکاح کو ایک دوسرے کے سامنے اقرار نامے کے طور پر رکھ کر آپ تجدید نکاح کر سکتے ہیں. اس میں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب اتنی بات چیت, جب اتنی محنت و مشقت وہ کرتا ہے تب جا کر وہ اس سے پھل حاصل کرتا ہے. Then he is supposed to get pleasure and fruit from her. نہ زمین دیکھی نہ موسم دیکھا نہ پانی ہی دیا. نہ زمین دیکھی نہ موسم دیکھا نہ پانی ہی دیا, پھر بھی بے ثمر ہونے کا تانا مجھ کو دیا. بچیں اس وقت سے جب ایک لڑکی اٹھ کے کہے گی کہ مجھے کس جرم میں دفن کیا گیا تھا. یہ بات یہاں میں کیوں یاد دلا رہا ہوں؟ بات باپ بیٹی کی نہیں ہو رہی, بات تو میاں بیوی کی ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بلکہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یتیم کا مال کھانے سے ڈرتے ہو تو اپنی پسند کی عورتوں میں سے 2 3 اور 4 سے نکاح کرو. اگر یتیم کا مال کھانے سے ڈرتے ہو, کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کے بحق پر کوئی آ کے تمہارا گریبان نہیں پکڑ سکتا, وہ تو یتیم ہے, اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے بھائی. اس کے بحق پر کون آئے گا, کون لڑے گا تم سے؟ ایسے کمزور ناتواں کا مال لیتے ہوئے بھی تم ڈرتے ہو صرف اس لیے کہ نہیں یہ تو میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کیا میری پکڑ ہوگی, اس لیے یتیم کا مال کھانے سے ڈرتے ہو. ورنہ یتیم تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تب 2 اور 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرو. اور اگر یہ کوالٹی آلریڈی تم میں ہے کہ تم یتیم کا مال کھانے سے ڈرتے ہو اور تم 2 3 4 عورتوں سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو, یس یو کوالیفائڈ. لیکن اگر دل میں شک آتا ہے کہ شاید میں ان سے منصفانہ برتاؤ نہ کر سکوں, ایکویلٹی ان میں قائم نہ رکھ سکوں, انصاف نہ کر سکوں, تو یہ رسک مت لو, صرف ایک پر اتفاق کرو, مت دھکیلو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں. لیکن نکاح کے لیے پہلی شرط ہمیں پتہ چل گئی آلریڈی, اگر یتیم کا مال کھانے سے ڈرتے ہو, کیونکہ عورت تمہارے نکاح میں آنے کے بعد یتیم ہو جاتی ہے, اب اس کا ولی نہیں رہتا, اب
تم ولی ہو جاتے ہو. کنفلکٹ آف انٹرسٹ. یس, تم ہی جج, تم ہی وکیل, تم ہی بادشاہ, تم ہی وزیر, تم ہی مزاجی خدا. تو اس یتیم کو پیر کی جوتی مت سمجھنا, اس کو اب اپنی کھیتی مت سمجھنا, اسے اپنی مخلوق مت سمجھنا اس انداز میں, بلکہ ایک ایسے آدمی کی حیثیت سے جو یتیم کا مال کھانے سے ڈرتا ہے. نکاح کیا ہے تم نے, اس وجہ سے تمہیں پہلے نکاح کی بھی اجازت دی گئی ہے. بدنصیب ہو یا جاہل ہو, یہ تمہارا مقدر اگر تمہیں نکاح سے پہلے کسی نے نہیں بتایا, ورنہ شاید ساری زندگی نکاح نہ کرتے. اب ایک عورت کا ولی اپنی ولی ہوڈ سرنڈر کر دیتا ہے. اب اس عورت کے ولی تم بن جاتے ہو, اس کے گارڈین تم بن جاتے ہو, اس کے امیر تم بن جاتے ہو, اس کے امام تم بن جاتے ہو, اس کے بادشاہ تم بن جاتے ہو, یہاں تک کہ اس کے مزاجی خدا تم بن جاتے ہو. تو یہ تمام کے تمام ٹائٹلز حکم چلانے کے لیے, رعب دکھانے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ ان میں سے تمام میں ذمہ داریاں اور ذمہ داریاں, فرض 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 اینڈ فرض. تو ڈرو اس وقت سے جب یہ عورتیں تمہارا گریبان پکڑیں گی قیامت کے دن, کہ ہم اس کے نکاح میں تھے, اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی, ہمیں ایک یوزنگ آبجیکٹ کے طور پر اس نے استعمال کیا. ایک قانون ایک وقت میں دو کی طرف سے پیش نہیں کیا جا سکتا. اب آئیے عورت کی طرف, جس کو یہ کہا گیا کہ یہ تمہارا مزاجی خدا ہے, اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو اس کو ہوتا. مطلب اگر اللہ راضی تو تمہیں جہنم میں کون بھیج سکتا ہے؟ ایک مرد نے ساری دنیا کو راضی کرنا ہے, اس کے اوپر ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر وہ سربراہ ہے مملکت کا تو ان کے آگے جواب دہ ہے قیامت کے دن. تم میں سے جو شخص بھی 4 لوگوں پر امیر مقرر کیا گیا, قیامت کے دن وہ اس طرح سے حاضر ہوگا کہ اس کی مشکیں کمر کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں گی, اور جب تک وہ چاروں اس بات کا اعلان نہ کر دیں کہ اس نے اپنے حق عمارت کو پورے طور پر, پورے منصفانہ طور پر ادا کیا ہے اور ہم اس سے خوش ہیں, اس وقت تک وہ مشکیں نہیں کھولی جائیں گی. لیکن ایک عورت کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ کو راضی کرتے ہیں, اگر تو نے اپنی زندگی میں صرف اس ایک بندے کو راضی کر لیا تو تیری جنت کے سامان تیری مٹھی میں. ماں بنی تھی تو پیروں کے نیچے جنت تھی, اور اب عورت بنی ہے تو ایک مسکراہٹ میں تیرے لیے جنت ہے. جس عورت کو اس کا شوہر ایک بار مسکرا کے دیکھ لے, اس عورت کو ایک مستجاب حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. انہوں مکے جان دی لوڑ نہیں جنوں یار دے ویکھیاں حج ہوئے, یا وہ وار مکے دی کیوں پاوے جنوں یار دے ویکھیاں حج ہوئے. اس کو مکے کے چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی حج کرتا ہے, اس میں سہو ہوتا ہے, اور وہ سہو کیسا ہوتا ہے؟ یہ بازو کے بال ہیں, جسم کے بال ہیں, کندھوں پہ بال ہیں, ٹانگوں پہ بال ہیں, سر کے بال ہیں. اگر ان میں سے ایک رونگٹا, ایک بال, ایک مسام سے بھی اکھڑ گیا تو ایک دم واجب ہے, یعنی ایک دمبا, ایک بکرا اسے ذبح کرنا پڑے گا. اور کتنے لوگ آپ سے ٹکراتے ہوئے گزرتے ہیں, کتنے بال آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں, کتنے دم آپ پر واجب ہو جاتے ہیں. بڑا خطرناک ہے یہ حج اور عمرہ. میری سوچ, اللہ مجھے معاف کرے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ سختی کو سمجھنے کے لیے ہے یا اس کی رحمت کو سمجھنے کے لیے ہے. ایک انسان کی حیثیت سے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, لیکن جو سمجھ اس نے مجھے دی وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے. میں ایک شہید کو زندگی کی قربانی دینے والا نہیں مانتا, اسی طرح سے حج اور عمرے پہ جانے والوں کو اتنا بڑا خطرہ مول لے کر جانے والا مانتا ہوں. دے آر ان مور ڈینجر ان دی نیم آف عبادت. عبادت کے نام پر وہ کتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہیں مکے جانے کا, کہ ادھر احرام پہنا then they have to fly like a feather. بھائی اتنی احتیاط کتنے لوگ کر پاتے ہوں گے, کتنے دم واجب ہوتے ہوں گے؟ کبھی سوچتے ہیں, کبھی اپنا احرام اتار کر دیکھا فورینسک سائنٹسٹ کی طرح سے, میگنیفائنگ گلاس سے, کبھی اپنے احرام کو دیکھا کہ اس کے اندر کتنے بال ٹوٹے ہوئے ہیں, کتنے بال ہیں اس میں؟ اتنے 100 بکرے دے کر آنا پڑے گا بھائی مجھے, ورنہ نیکی برباد گناہ لازم. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا حاجی نہیں گنا جائے گا قیامت کے دن, ان میں بہت سارے ٹورسٹ کے طور پر گنے جائیں گے. انما الاعمال بالنیات. اور پلس یہ کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہوئے آپ کتنی احتیاط سے کام لے رہے ہیں. آپ حجر اسود پر اس طرح سے ٹوٹے پڑے ہیں جیسے سینما کی بکنگ کھڑکیوں پہ سے ٹکٹیں لے رہے ہیں. کتنے مسام ٹوٹ رہے ہیں آپ کے, کتنے بال ٹوٹ رہے ہیں آپ کے. لیکن سبحان اللہ, کائنات کی سب سے خوبصورت حسین چیز عورت, اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے پھولوں میں رکھا, کتنی خوشبوؤں میں بسا
سا کے رکھا, کتنے رنگوں میں سجا کے رکھا کہ اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر تھوڑا سا تیرا دوپٹہ سر کیا, یا تھوڑی سی تیرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر, تیرا حلیہ دیکھ کر تیرے شوہر نے تیری طرف مسکرا کے دیکھ لیا, تیری کسی ادا پہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, تیری کسی وجہ سے وہ خوش ہو گیا, گھر کی صفائی دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, تجھے سجا بنا دیکھ کر ایک دم مسکراہٹ آ گیا, ہاں کیا موڈ ہے, تجھے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے, بیٹھے بٹھائی جہنم نہیں, اسفل سافلین سے بھی نیچے اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں پر ایسی عورتوں کو دفن کر دینا چاہیے, بلکہ خود ہی والنٹریلی چلی جائیں. اگر دن میں لاکھوں نہیں, ہزاروں نہیں, تو کم از کم سینکڑوں نہیں تو درجنوں مسکراہٹیں تو حاصل کر لیں. شوہر آفس کے بعد کینٹین میں بیٹھا ہوا ہے, دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہا ہے, کیوں لگا رہا ہے, بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, لگ رہا ہے گھر جانے کی جلدی ہے, نہیں گھر جانے کی جلدی نہیں ہے, وہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ شکایتی ٹٹو سو جائے تو میں چپ کر کے گھر چلا جاؤں, اس لیے کہ مجھے دروازے پہ آ کر پیار سے گلے نہیں ملے گی. آ گئے ہیں آپ؟ ہاں جی آ گئے ہوں اپنے ہی گھر میں, یعنی لگ تو نہیں رہا. پتہ ہے آج دن میں کیا ہوا تھا, وہ آپ کی بہن آئی تھی, پتہ ہے آج کیا ہوا ہے, آپ کے گھر سے ایک خط آیا ہے, میرے نام تھا, ہاں تم نے پڑھ لیا, ہاں میرا تو وہاں کہیں ذکر بھی نہیں تھا, آخر میں تھوڑا سا لکھ دیا تھا, بہو کو بھی سلام کہہ دینا, پیار کہہ دینا. وہ 3 دفعہ ٹیلی فون آ چکا ہے, وہ پوچھ رہے تھے آپ گھر پر ہیں, میں نے کہا نہیں, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب آئیں تو بتا دینا, میں نے فون کیا, مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کی. کتنی لڑائی ہیں گھر میں بھائی, ان میں سے کوئی ایک لڑائی اس وجہ سے ہے کہ بھائی تو نے مجھے یہ کہا, تو نے میرے ساتھ یہ کیا, نہیں 90% لڑائیاں جھگڑے اس وجہ پر ہیں. تھرڈ پارٹی, ایون چلڈرن, کہ آج اس نے یہ کر دیا, 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 اس کے ماسٹر نے یہ فون کیا تھا, پڑوسیوں کی طرف سے اس کی شکایت آئی ہے. کتنی لڑائیاں ایک میاں اور بیوی میں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ جو ان کی ایک دوسرے سے 100% تعلقات کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے لیے بیہیویئر کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور اگر آپ میاں بیوی کی شکایتوں کو دیکھیں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ 2 لوگ جو ایک دوسرے کی طرف, ہم اگر سیدھے کھڑے ہو جائیں فوجی کی طرح سے اور صرف اپنے ہاتھ کو, سیدھے ہاتھ کو کونی تک اٹھا لیں جیسے ہاتھ ملا رہے ہیں, تو ہاتھ ملانے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے. کونی کو پیٹ سے یا سینے سے 1-8 انچ آگے کرنا کافی ہوتا ہے جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں. لیکن مجھے بعض میاں بیوی ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنا پورا ہاتھ اسٹریچ کر کے ایک دوسرے کی طرف کر رہے ہیں اور دونوں کے کندھے سے کندھے مل رہے ہیں. تصور کر سکے آپ, یعنی ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے ریچ ہو جاتے ہیں لیکن آپس میں نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ایک سمت میں دونوں نے نہیں بڑھا ہے. وہ اپنی طرف سے اس نے سوچا ہوا ہے کہ میرے شوہر کو یہ پسند ہوگا, یہ پسند ہوگا, یہ پسند ہوگا, یہ پسند ہوگا, میں اپنے شوہر کے لیے یہ کروں گی, یہ کروں گی, یہ کروں گی, یہ کروں گی. وہ ایکنالج ہی نہیں کر رہا, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے کوئی بھی اس کی خواہش اس کی پسند کی نہیں تھی. شوہر اپنی طرف سے سوچی بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں اپنی بیوی کے لیے یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. وہ اوور ٹائم کر کے وہ چیزیں کر رہا ہے, وہ لوگوں کو دھوکے دے کے کر رہا ہے, وہ لوگوں سے ادھار مانگ کے کر رہا ہے, اور جب وہ آ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. اب یہ کیا لے آئے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں لائے جو مجھے جس کی ضرورت تھی. تم نے کہا نہیں, کل میں آپ کو بتا تو رہی تھی ایک چھوٹا سا بالوں کا کلپ نہیں لا سکتے آپ, اتنا ڈھیر سارا اٹھا کے لے آئے ہیں. کل بتایا تو تھا. کیا بتایا تھا آپ نے؟ دیکھا نہیں تھا؟ میں بار بار کہہ رہی تھی یہ میرے بال کتنا تنگ کر رہے ہیں, میرے بال کتنا تنگ کر رہے ہیں. اب آپ اتنے بھی چننے نہیں ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہو. واہ, میں اپنے شوہر کے لیے یہ پکاتی ہوں, اتنی محنت سے پکا رہی ہوں, آئے گا تو کتنا خوش ہوگا. وہ شوہر آتا ہے گھر پہ, کچھ ہے کھانے کو؟ ہاں یہ کیا ہے, یہ مرغی بنائی ہے, یہ گوشت بنایا, یہ مچھلی بنائی ہے. جب میں آفس جا رہا تھا اس وقت تو تم وہ سبزی والے سے بحث کر رہی تھی, تو میں تو یار بڑا سبزی کا موڈ بنا کر آیا. تو یہ اس سے اچھی ہے نا؟ ہاں ہے تو, لیکن اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے آؤ. یو اینڈ یور سرپرائزز, یس انڈیڈ دے آر سرپرائز. یو وانٹ ٹو میک ہم ہیپی, سو بی ہیپی. ہی از ناٹ ہیپی, دیٹ از سرپرائز. اگر تم نے اسے خوش کرنے کے لیے کیا تھا اور وہ خوش ہو گیا تو اس میں سارا کیا سرپرائز تھا؟ ہی گیو یو سرپرائز. یو ڈیزرو اٹ بیکاز یو نیور آسک ہم. وہ اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے بھائی, پوچھ لو. کیوں شرما رہے ہو؟ دونوں لگے ہوئے 20 سال ہو گئے شادی کو. گیس واٹ آئی لائک, گیس واٹ آئی وانٹ. فڑے مت تمہارا. اپنے آپ کو ماڈرن ایج کے لوگ سمجھ رہے یار. کم آن سٹ ٹوگیدر. جس طرح سے اسکول کے زمانے میں ہم لڑکے اور لڑکیاں کیا کرتے تھے, ڈو دا سیم. چل تو ادھر منہ کر, میں ادھر منہ کرتا ہوں. تو میری 5 اچھی باتیں لکھ, میری 5 بری باتیں لکھ. تو میری 5 پسند کی باتیں بتا, میری 5 ناپسند کی باتیں بتا. تو مجھے 5 باتیں بتا جو تم مجھ سے چاہتا ہے, یا تو مجھے 5 باتیں بتا جو تم مجھ سے چاہتی ہے. یار کھیل کھیل میں ایک دوسرے کے بارے میں سینکڑوں ایسی باتیں سمجھ سکتے ہو. لیکن نہیں, میں تو پڑھی لکھی ہوں. آئی نو ہاؤ ٹو ہینڈل اے ہسبینڈ. میں ماڈرن زمانے کا بندہ ہوں. آئی نو, مجھے پورا تجربہ ہے ماشاءاللہ.
بڑی کم عمری سے میں نے امی پاپا کو دیکھنا شروع کر دیا تھا. اٹ از ناٹ یور ٹائم آف امی پاپا. جس طرح سے تمہارا باپ تمہاری ماں کو ٹریٹ یا جس طرح سے تمہاری ماں تمہارے باپ کو ٹریٹ کرتی تھی, یو کین ناٹ ڈو آفٹر 30 years. اسے کہ جب تم نے اپنے ماں باپ کو دیکھنا شروع کیا اور نوٹس لینا شروع کیا, وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ 20 سال کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی گالی کو بھی گالی نہیں سمجھتے تھے. بھائی تم سوچ رہے ہو کہ تم بھی تھپڑ مار دو گے اپنی بیوی کو بالکل ویسی جیسے تمہارے باپ نے مارا تھا. ان کی 20 سال کی انڈرسٹینڈنگ تھی. ادھر تھپڑ کھایا ادھر وہ ان کے لیے پراٹھا لے کر بھی آ جاتی تھی نا. کر کے دکھا اپنی بیوی کے ساتھ. یو نیڈ ایٹ لیسٹ 20 more years. اللہ تمہاری وہ خواہش بھی پوری کر دے گا. ڈونٹ لیف. یہ تو بالکل وہی چیز ہو گئی کہ ہمسائی کے گال لال دے کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے, اپنی زندگیوں کو برباد کرنا. تو ایک عورت وہ کس حد تک اپنی جنتوں کو ٹھکرا رہی ہے. ایک بندہ ہے یار تمہارے ذمے تمام تر اپنی سیکسی لک کے, تمام تر اپنی فیمینٹی کے, تم اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. تھوڑا سا تمہارا دوپٹہ ڈھلکتا ہے تو اس کی وانچیں کھل جاتی ہیں. دیٹ ایزی. سو دیر از سم تھنگ رانگ. میاں بھی تھک گیا, بیوی بھی تھک گئی, سیکریفائس پہ سیکریفائس کیے چلے جا رہے, ایک دوسرے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے ہیں, لیکن دوسرے کا موڈ ہی ٹھکانے نہیں آ رہا. اس کو بھی وہی شکایت ہے, اس کو بھی وہی شکایت. بھائی ایک دفعہ بیٹھ کے نیگوشیشن کرو. جیسے میں اپنے دوسرے لیکچرز میں کہہ چکا ہوں, دنیا کا کون سا مسئلہ ہے جو نیگوشیشن سے حل نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کو اپنی پسند بتاؤ, ایک دوسرے کو اپنی ناپسند بتاؤ. ایک فلم ہے, میں ہر میاں بیوی کو ریکمینڈ کروں گا, دا سیکنڈ نائٹ اسٹینڈ. بظاہر ذرا بےہودہ سی لگتی ہے لیکن اس کے اندر کروڑوں ایسی باتیں سیکھنے والی. اگر میرا بس چلے تو میں اس فیملی ریکنسیلیشن کے لیے اس کو واجب قرار دے دوں کہ یہ فلم ضرور دیکھو. ایک آزاد مادر پدر آزاد معاشرے میں ایک لڑکی ایک لڑکے سے ملنے جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں ٹیلی فون آتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جو تم سے 1 کلومیٹر دور رہتی ہے, ایک مرد ہے جو تم سے 1 کلومیٹر دور رہتا ہے, وہ اکیلا ہے, کمپیوٹر نے مکس کیا ہے کہ اب دونوں کی پروفائل ایک جیسی ہے, دونوں ایک قریب کے علاقے میں رہتے ہو, مل لو. وہ لڑکی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے, رات ختم ہو جاتی ہے, جانے لگتی ہے تو بڑی زبردست قسم کی بارش ہو جاتی ہے. وہ رک جاتی ہے تو لڑکی بتاتی ہے ابھی میں 3 دن کے لیے اکیلی ہوں, لیکن بارہ. تو لڑکا کہتا ہے ایک بات میں تجھ سے پوچھوں, کیا تیری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ کہتا ہاں ہے. تیرا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کیسے تعلقات ہیں تمہارے؟ بڑے بس عجیب سے ہی ہیں. تو پھر کیا مطلب؟ نہیں وہ مجھے نہیں سمجھ رہا, اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ اپنی زندگی میں کہیں باہر جھانکوں. میرا مسئلہ بھی یہی ہے, میری گرل فرینڈ بھی مجھے نہیں سمجھ رہی, تو ادروائز آئی ایم ناٹ اے وومنائزر. اچھا تو کہتے ایک بات بتا, میری پرفارمنس کیسی تھی, ہاؤ آئی واز. دیکھ ہم نے کون سے ایک دوسرے کے ساتھ, یار کل میری ضرورت تھی اس لیے میں نے کون سے تیرے ساتھ رہنا تھا, اس لیے میں نے تجھے کوئی جج نہیں کیا. تو کہتے ٹھیک ہے پھر آج کی رات ہم مزید رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس شرط پر کہ آنیسٹلی ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے ہاؤ ڈیڈ وی فائنڈ ایچ ادر. وہ لڑکی اس کو 100% ناکام قرار دیتی ہے, وہ لڑکا اس کو 100% ناکام قرار دیتا ہے, دونوں ناکام ہوتے ہیں. لیکن وہ دونوں اس بات پر ایگری ہوتے ہیں کہ یہ باتیں ایک دوسرے کو بتانے سے ہمارے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ہم نے تو کبھی ملنا نہیں ہے. تو دونوں دیکھ کے سرپرائز ہوتے ہیں کہ تو نے بھی میرے پہ تھوکا ہے. ہاں تو نے بھی تھوکا ہے. اچھا تم چلو ایسا کرتے کہ مجھ میں کیا فرق ہوتا کہ تم مجھے پسند کرتی. لڑکی کہتی ہے تو بھی ایسے ہی لکھتا, ٹھیک ہے میں بھی ایسا کرتا ہوں. وہ دونوں ایسا کرتے ہیں. یہ تو بہت آسان ہے, اس میں 70% چیزیں تو میں نے ابھی چھوڑ دی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے سوٹیبل لوگ ہو جاتے, لیکن ہم نے کچھ غلطی کی ہے, اپنے ساتھی سے بے وفائی کی ہے, کیونکہ تو نے بھی مجھے گالی دی ہے. ان دی اینڈ آئی واز باسٹرڈ, کہ مجھے تیری یہ چیز پسند نہیں آئی کہ تو اپنی گرل فرینڈ کے پیچھے میرے ساتھ ہے, اور تو نے بھی اس چیز کو برا قرار دیا ہے. تو ہم دونوں میں یہ برائی تو ہے, تو چل آج کے بعد سے اپنے ساتھی کے ساتھ ہم لوگ باوفا ہو جائیں, اور یہ چیزیں جو ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے چھوڑنے کی, اپنے ساتھیوں سے مل کر اسی طرح سے چھوڑ. دیٹ واز دی فلم. تو یہ جو ابھی میں نے بچپن کی گیمز یاد دلائیں یہ بالکل ویسے ہی ہے. اور یقین کریں ہم میں سے کسی کو بھی وہ جو ہم 110% کوشش کر رہے تھے نا, not even 5% we need to for our efforts, صرف 5% وہ کر لیں. ایک وی بناتے ہیں آپ, جہاں سے وی کے 2 ڈنڈے شروع ہوتے ہیں, وہ ڈنڈے جتنے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی ان کے آخری سروں کا فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس نقطے پہ آ کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ اگر ہم چلیں تو پیرالل کم از کم, اگر ایک لائن پر نہیں تو پیرالل لائن پر ہم چلیں, کیونکہ یہ پیرالل لائن رہیں گی, ایک لائن نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان میں سے ایک مرد کی ہے ایک عورت کی. ہاتھ پکڑ کر اگر چلیں گے تو 2 پیر نہیں ہوں گے, 4 پیر ہوں گے, 4 قدم. اب آئیے باقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں اونٹ کی کوہان پر طلب کرے تو انکار مت کرنا. اب اونٹ کی کوہان پر اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈرائنگ روم میں یا بیڈ روم میں تو نہیں ہوگا, اونٹ تو بازار میں ہوگا, سڑک پر ہوگا. تو آپ سے اتنی بے شرمی بے حیائی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے بھائی, کہ اگر آپ کے شوہر نے آپ کو اونٹ
اونٹ کی کوہان پر بھی طلب کیا ہے. ڈونٹ سے نو, جسٹ گو دیئر. اس لیے کہ آپ اپنے شوہر کی عزت ہیں. بازار میں آپ کو ننگا کر کے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے, آپ کی نہیں. یہ میں مسئلہ بھی سمجھاؤں گا, چھوٹوں کی بے عزتی کبھی نہیں ہوا کرتی. مرد عورتوں سے ایک درجہ اقوام ہے. وہاں رجال کا لفظ موجود ہے, مرد, شوہر نہیں, مرد. وہ بیٹا ہو تب بھی, اسے کہ گھر کا کفیل ہے. اب اگر وہ اونٹ کی کوہان پر آپ کو طلب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی عزت, آپ کی دنیا اور آخرت کا ذمہ دار ہے. آپ کو جنت میں جانے اور لے جانے کا ذمہ دار ہے. آپ کو اس دنیا سے بالکل کسی علائش کے بغیر قبر تک لے جانے کا ذمہ دار ہے. آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت تک لے جانے کا ذمہ داری اس نے لی ہے جب اس نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا تھا. تو ہر چیز کا ذمہ دار ہے. تو اب وہ آپ کو طلب کر رہا ہے, تو یہاں جہاں آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ if and but آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے, اگر مگر نہیں, یہ وہ نہیں. just simply do as you being asked. کیوں کہ یہ جگہ کیا ہے, یہ مقام کیا ہے, یہ اس کے سوچنے کی چیزیں ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کا محافظ ہے, آپ کی عزت کا محافظ ہے. تو اتنے بڑے حکم سے کیا ثابت ہوا؟ آپ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ اس نے اپنی بہن کے سامنے مجھے ایسی بات کہہ دی, اس نے اپنے بھائی کے سامنے ایسی بات کہہ دی. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری چھوٹی بہن میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی, کیا جا کے گھر کو کہے گی, ارے بھائی ان میں سے کسی کے سامنے اس نے تمہیں اس طرح سے تو نہیں بلایا نا جیسا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, اور جس چیز کے لیے. تو پھر تمہاری بے عزتی کس بات پہ ہو رہی ہیں, کیوں اتنی ٹچی ہوئی ہو؟ اب مرد کو اللہ کے رسول کا حکم ہے, اور کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانسیں لے رہے تھے. دو نصیحتیں فرمائی آپ نے, اول نماز قائم رکھنا, دوسرا دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا. اب آگے غور سے سنیے اللہ کے رسول بیوی کو کس طرح سے ڈسکرائب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نکاح پہ آنے کے بعد یہ بیچاریاں تو اپنے نفس پر بھی اختیار نہیں رکھتی. تو ہے نا یتیم, تمہارے بس میں نہ اس کے تمہارے جیسے مسل ہے, نہ تمہاری جیسی طاقت ہے, نہ تمہارے جیسے ہارمونز ہیں. یہ تو کورٹیسول میں ڈوبی ہوئی عورت ہے, تم ٹیسٹرون سے بھرے ہوئے روح کو. لیکن اس موجودہ دور میں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ سینے کے بالوں والے لوگ جن میں آئرن اس حد تک زیادہ ہے کہ ان میں نسوانیت اور نسوانی شو آف آ گیا ہے اس آئرن کی زیادتی کی وجہ سے, اور جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹرون لیول کم اور کورٹیسول لیول بڑھ گیا ہے. وہ جسے کہتے ہیں فائٹ اور فلی کا ڈیسیژن کرنے والا. میں صبح جب دفتر میں گیا تھا, جب میں وہاں گیا تھا تب بھی یہ گلاس یہیں پر تھا, اب میں واپس آیا ہوں تب بھی یہ گلاس یہیں پر ہے. بھائی کیا ہو گیا تجھے, تو صبح جب گیا تھا تب یہ یہاں پر تھا, اور اب تو 8 گھنٹے 9 گھنٹے کے بعد آیا تب بھی ہے. اس نے 12 گھنٹے اس گلاس کے سامنے گزارے ہیں. اگر یہ منظر اتنا ہیبت ناک ہے تیرے لیے تو گھر ویسے ہی ویسا گندا جیسے میں صبح چھوڑ کے گیا تھا. وائی ڈونٹ یو سی, اس گندے گھر میں بیچاری 8 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہے. حالات کو اس طرح سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. 1 مہینے کی لانڈری پڑی ہوئی ہے گھر میں, تجھے ایسا بھی نہیں ہوا بھائی تو نے تو طنز کر دیا. وہ 1 مہینے کی لانڈری, 1 مہینے کا بوجھ اس کے ذہن پر ہے ابھی تک جو وہ اتار نہیں سک رہی. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دس؟ کسی کانٹیکسٹ میں پڑے ہوئے ہو, اور جب کوئی بڑا آ جائے, کوئی ایسا آ جائے تو اس کو سامنے جج بنا لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, بات صرف یہ ہے چھوٹی سی, اور وہ بڑا جیسے ہی سمجھاتا ہے ایک کو تو وہ محسوس کرتا ہے دوسرا میں ہار گیا. تو اب وہ کیا کرتا ہے, نہیں چلو ٹھیک ہے انکل آج کی بات تو ہے, لیکن دیکھیں نا اس نے میرے ساتھ کل بھی ایسا کیا تھا. وہ کل کی ایک بات یاد دلاتا ہے, وہ پچھلے ہفتے کی ایک بات یاد دلاتی ہے, وہ اس سے پیچھے چلی جاتی ہے. وہ جب ہم تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے ان کی تنخواہ بھی بہت کم تھی, یہ مکان تو ہم نے اب بنایا ہے, ساری زندگی ان کی بہنیں اور ماں مجھے نوچتی رہی ہیں. واٹ ٹو ڈو وتھ دیٹ ٹوڈے؟ وہ 1 سال پرانی بات کیوں یاد آ رہی ہے بھائی؟ وہ سیٹل کیوں نہیں ہو سکی ابھی تک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے, تمہارے پاس آج کی کوئی شکایت نہیں ہے. تم ایک اونٹ کی طرح سے ایک تیلا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو, چھری ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو, ایک سوا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کوئی چیز نہیں تو پھر وہ 10 سال پرانا سوا مار دوں, اسے کہ تم حالات کو سلجھانے کے لیے نہیں, تم حالات کو بگاڑنے کے لیے آئے ہو, تم حالات کو خراب کر رہے ہو. اس لیے اب تم اس جج کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو. کس کاسٹ پر؟ اپنی بیوی کو ذلیل کر کے یا اپنے شوہر کو ذلیل کر کے؟ وہی کہا جس طرح سے مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں ہے وہ ہم میں سے جو اپنی بیویوں کے راز نہیں رکھتے, اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا تھا کہ اس عورت سے بھی پردہ ہے, تو اس عورت سے پردہ واجب نہیں ہو جائے گا دوسری عورتوں کا جو اپنے شوہروں کا راز نہیں رکھ رہے. وہی کہا. تو یہاں کھیتی کا مسئلہ حل ہو گیا, یہاں مزاجی خدا کا مسئلہ حل ہو گیا دونوں طرف سے, اور یہاں حقوق کے لین دین پر مسئلہ حل ہو گیا. واٹ لیفٹ؟ تو اگر آپ کا مسیار نکاح نہیں ہے تو روایت کے مطابق, کلچر کے مطابق, سوسائٹی کے مطابق, قانون کے مطابق جو آپ کے فرائض ہیں وہ گیٹ اٹ. حقوق فرائض کی
کرنسی سے ملتے ہیں، حقوق آپ کو خریدنے پڑتے ہیں۔ انگلش میں ہم بستری کے لیے دو لفظ ہیں، ایک ایف ورڈ ہے اور ایک دوسرا سنونیم ہے میکنگ لو۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں ان دونوں لفظوں میں کیا فرق، تو 99% مرد اور 99% عورتیں یہ کہیں گے آلموسٹ دی سیم، بس لفظ برا ہے۔ ایک گالی ہے شاید اس لیے کہ وہ ان لافل چیز ہے اور ایک لافل چیز ہے، نہیں، ایون ایک عورت پریکٹیکلی ایف ورڈ کی گالی دیتی ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ بستر پر ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک شوہر ایف ورڈ کی گالی دیتا ہے اپنی بیوی کو جب وہ بستر پر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک اجنبی میک لو کی وہ بن سکتا ہے، بظاہر عرف عام میں ایک زانی میک لو کی تفسیر اور تشریح بن سکتا ہے۔ These are not the bad or good word, it is the meaning. Love is name of sharing. So when we make love, we share. اور جو محبت کرتا ہے وہ تواضع کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تو وہاں مرد عورت کی تواضع کر رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھے کیا پسند ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ اسے کیا پسند ہے۔ اس کی 100% خواہش یہ ہے کہ میری محبوب، میری بیوی راضی ہو، خوش ہو، اطمینان پائے، پرسکون ہو، اور اسی طرح سے بیوی اپنے مفاد، اپنی لذت، اپنا ڈیمانڈ کو چھوڑ کر اس کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ تو جب دونوں کی خوشی دوسرے کو خوش کرنے سے ہو رہی ہے تو دونوں خوش ہو رہے ہیں۔ اور جو ایف ورڈ ہے وہ ہے ایگوئسٹک، سیلفش، ایسی تہی میں جائے دوسرا، خود غرضی سے I want to have what I want. These are the differences. Try to make love. اور آج کل میں اکثر تنربانہ کہتے ہیں ہم لوگ، سب میں جب جاتا ہوں تو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے میک لو ناٹ وار۔ تو اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔ اب آپ کی جتنے بھی کوسچن ہیں کم آن شوٹ ایٹ می، لیکن پہلے گروپ بنا لیں اور اس کے بعد آپس میں ڈسکس کر، اور جو سوال وہاں پر نکل کر آتے ہیں جس اوپینین کے ساتھ تھرو ایٹ می، ٹھیک ہے؟